اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان کے فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیر خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں۔ آپ فرما دیجئے جتنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا و آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو۔ سورہ بقرہ کی 219 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پرسوں یعنی جمعرات کے دن پڑھی گئی تھی، اور آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ شراب کی حرمت 3 مرحلوں میں 4 آیات کریمہ کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ جو اس وقت تلاوت کی گئی ہے 219 نمبر کی آیت، اس کے اندر بتایا کہ دیکھو شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ ہی شراب سے کنارہ کشی اختیار کر دی، اور شراب سے باز آ گئے کہ جس چیز کے اندر فائدہ ہی نہیں ہے تو اس کو استعمال کر کے کیا فائدہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ سورہ نساء کی اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ نماز کے قریب بھی شراب کی حالت میں مت جاؤ، نشے کی حالت میں مت جاؤ، یہاں تک کہ تم جو کچھ کہتے ہو سمجھنے لگو، بات کو سمجھنے لگو۔ تو بہت سارے صحابہ کرام اور مزید دور ہو گئے شراب سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب نماز جیسی عبادت کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا تو اس کے اندر فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کے اندر صاف صاف شراب کی حرمت نازل ہو گئی کہ شراب پینا، جوا کھیلنا بالکل حرام ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 50 سال قبل امریکہ میں پارلیمنٹ کے اندر ایک بل لایا گیا، ایک تجویز لائی گئی۔ یہ واقعہ بیان کر کے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں صحابہ کرام کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا کیسا جذبہ تھا۔ اسلام کا معجزہ صحابہ کرام کی اطاعت و فرما برداری کا بے مثال نمونہ۔ اور اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ ہر قسم کی ترقی ہو رہی اس ماحول میں بھی دیکھیے امریکہ جیسے ملک کا کیا حال ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے امریکہ کی پارلیمنٹ میں ایک بل لایا گیا، ایک تجویز لائی گئی کہ شراب کے تعلق سے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے مشورے کیا ہے، تجاویز کیا ہے، کیا اس کو ملک کے اندر ممنوع قرار دیا جائے، اس کو جو ہے قانوناً جرم قرار دیا جائے۔ تو تقریباً تمام ذمہ داروں نے، حکومت کے پارلیمنٹ کے ممبران نے، تمام نے یہ تجویز دی کہ شراب جیسی خبیث عمل کو روک دیا جائے اور اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے اور قانوناً اس کو جرم قرار دیا جائے۔ چنانچہ حکومت نے لاکھوں کروڑوں کا بجٹ پاس کیا اور یہ تجویز پاس کی گئی کہ 1 سال تک ملک کے گوشے گوشے میں شراب کے نقصانات کو اور اس کے مضر اثرات کو پہلے لوگوں کو بتایا جائے کہ شراب کے اندر کیا نقصان ہے۔ بڑے بڑے اشتہارات چاہے کیے گئے، لاکھوں کروڑوں جو ہے رقم خرچ کی گئی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، لوگوں کی تجاویز آئیں۔ 1 سال کے بعد لوگوں کی طرف سے تجاویز آئی اور پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس ہو گیا کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے۔ پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا اور ذمہ داروں کو اس کے اوپر متعین کیا گیا کہ شراب پینے والوں کو سزائیں دی جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے لیے بھی لاکھوں کروڑوں کا بجٹ پاس کیا گیا۔ پولیس کا محکمہ قائم کر کے پولیس کو چوکنا کر دیا گیا کہ اس بل کے اوپر عمل کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ چنانچہ پولیس بھی
ملک میں پھیل گئی اور ہر طرف سے جو نگرانی کی جانے لگی۔ 1 سال کے بعد حکومت نے یہ کہا کہ اب اس کی رپورٹ پیش کی جائے کہ 1 سال کے اندر اس قانون کے اوپر کتنا عمل ہوا اور کتنے سارے لوگوں نے شراب سے توبہ کی، کتنے سارے لوگوں نے شراب پینا بند کیا۔ تو 1 سال کے بعد جب رپورٹ پیش کی گئی تو اس کی رپورٹ کے اندر یہ جو ہے رپورٹ کے اندر یہ بات آئی کہ جتنی لوگ شراب پیتے تھے قانون بننے سے پہلے، جتنی تعداد میں لوگ شراب پیتے تھے قانون بننے سے پہلے، اس سے 2 گنی تعداد بڑھ گئی۔ قانون بننے سے پہلے جتنے لوگ پیتے تھے اس سے شراب پینے والوں کی تعداد قانون بننے کے بعد ڈبل تعداد ہو گئی۔ تو حکومت نے یہ سوچا کہ اتنی بڑی رقومات بھی خرچ کی گئی اور قانون بھی بنایا گیا، لاکھوں کروڑوں کا بجٹ پیش کیا گیا، لیکن اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن قانون کو واپس لینا یہ حکومت کی خفت تھی، بدنامی تھی۔ تو حکومت نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر جو ہے یہ عمل ہونا مشکل ہے، اس کو نظر انداز کر دو۔ یہ بات آج سے 50 سال پہلے امریکہ میں یہ بات ہوئی، لیکن آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے جو آیات کریمہ بتائیں کہ پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی کس کے اندر نقصان زیادہ فائدہ کم، تو بہت سے صحابہ کرام باز آ گئے۔ دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی اور بہت سے صحابہ کرام باز آ گئے۔ لیکن جب تیسری جگہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، تو صحابہ کرام کی بے مثال اطاعت و فرما برداری اور اسلام کا معجزہ دیکھیے۔ سالوں کے عادی شرابی عادت شراب پینے کی، اور آپ سے میں نے کہا کہ جب کسی کی عادت لگ جاتی ہے وہ عادت جلدی چھٹتی نہیں ہے۔ کہتے نا بچپن کی عادت 55 میں نہیں جاتی ہے۔ صحابہ کرام سالوں کے عادی تھے اور بچپن سے وہ لوگ اس چیز کو استعمال کرتے آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرمت نازل ہو گئی، قرآن کی آیات کریمہ جب نازل ہو گئی، تو صحابہ کرام نے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی چو چرا کیے ہوئے شراب سے توبہ کر لی۔ یہاں تک کہ بعد صحابہ کرام کے منہ تک شراب کے جام تھے اور وہ پیالہ منہ کے اندر جانے ہی والا تھا، منہ کے اندر شراب جانے ہی والی تھی کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی، صحابہ کرام نے پیالے کو زمین پر پھینک دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مجلس کے ساقی تھے، شراب پلانے کے ساقی سے شراب پلا رہے تھے، جام بھر بھر کر کے لوگوں کو دے رہے تھے۔ حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ لوگ اس مجلس کے اندر تھے۔ لیکن جیسے ہی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، تو بس اسی وقت ہاتھوں سے پیالوں کو پھینک دیا زمین پر، اور بعض روایتوں میں وہاں تک بعض صحابہ کرام کے منہ تک وہ پیالے چلے گئے تھے۔ آواز آتے ہی فوراً اس کو زمین پر پٹک دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اعلان ہوا کہ شراب حرام قرار دی گئی اور جو ہے شراب پینا ممنوع قرار دیا گیا، تو صحابہ کرام نے اپنے گھروں کے مٹکوں کو توڑ توڑ کر شراب کو بہا دیا۔ جس کے گھر میں جو بھی مٹکا تھا، جو بھی برتن تھا شراب کا، اس کو توڑ توڑ کر کے شراب کو بہا دیا۔ روایت میں آتا ہے مدینے کی گلیوں میں شراب اس طرح بہتی تھی جیسا کہ بارش ہوتی ہے تو پانی بہتا ہے۔ بارش ہوتی کیسا پانی بہتا؟ سڑکوں پر جام ہو جاتا، پانی بہتا نالیوں کے ذریعے۔ اسی طریقے سے شراب نالی کی بارش کے پانی کی طرف بہنے لگی مدینے کی گلیوں میں۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے سالوں تک جب بارش ہوتی تھی تو اس شراب کی بو شراب کی بو آ جاتی تھی اور زمین کا رنگ نکھر جاتا تھا۔ ایک صحابی شام گئے تھے اپنی پوری جو ہے پونجی لے کر کے، اس کے پاس جو بھی سرمایہ تھا سرمایہ لے کر کے شام گئے تھے، بڑی قیمتی شراب خرید کر کے وہ لا رہے تھے اونٹوں پر، بہت سارے مٹکے شراب کے، بڑی قیمتی شراب۔ لیکن مدینہ داخل ہونے سے پہلے اس کو کسی نے بتا دیا کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے، تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے مٹکوں کو ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے بعد مدینہ داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوری پونجی لگا دی شراب میں، میں شام گیا تھا شراب خریدنے کے لیے، اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے میں شام گیا تھا خریدنے کے لیے، اب میں لے کر کے آیا ہوں، اب اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شراب کی حرمت تو نازل ہو گئی، اب کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا سرمایہ، میری زندگی کی پوری کمائی اس کے اندر میں نے لگا دی ہے، اب آپ بتائیے کیا میں بیچ کر کے اپنا پیسہ، اپنا سرمایہ نکال لوں؟